بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل کے ساتھ جانیں گے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ واضح رہے کہ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو عید الاضحیٰ کے ایام میں نصاب کا مالک ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم اس کی ملکیت میں موجود ہو، یا اس کی ملکیت میں ضرورت و استعمال سے زائد اتنا سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یا رہائش کے مکان سے زائد مکان یا جائیداد وغیرہ ہو، یا استعمال سے زائد گھریلو سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا مال تجارت شیئرز وغیرہ ہوں تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہے۔ سامان خواہ کوئی بھی چیز ہو، تجارتی ہو یا تجارت کے علاوہ، اگر وہ استعمال میں نہ ہو تو اسے بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ لہذا اگر مذکورہ سب چیزیں ملا کر یا بعض ملا کر مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس کے مالک پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ناظرین، قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے اور تجارتی ہونا بھی شرط نہیں۔ ذوالحجہ کی 12ویں تاریخ کی سورج غروب ہونے سے پہلے اگر آپ مالک ہو جاتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ چنانچہ اگر قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن کو بھی کسی صورت سے نصاب کے برابر مال یا ضرورت استعمال سے زائد سامان کا مالک ہو جائیں تب بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ ہاں، عید الاضحیٰ کے دنوں تک جو قرض یا اخراجات واجب الادا ہیں اتنی مقدار منحہ کر کے نصاب کا حساب کیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پہ اس بات کا ذکر کرنا بھی لازم ہے کہ جس کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ زائد مکانات موجود ہیں، ضروری مکان کے لیے پلاٹ کے علاوہ دیگر پلاٹ ہیں، ضروری سواری کے علاوہ دوسری گاڑیاں ہیں، خواہ یہ سب تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، بہرحال ایسا شخص قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی کرنا شرعاً واجب ہے۔ نیز واضح رہے کہ ایسا شخص گھر میں ایک ہو یا ایک سے زائد درجہ بالا شرائط کی موجودگی کی وجہ سے اگر ایک گھر میں متعدد صاحب نصاب لوگ پائے جاتے ہوں تو سب پر علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے، اور ایسی صورت میں ازروئے شرع ایک ہی قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ ناظرین، ایک اور اہم مسئلہ کہ ایسے گھریلو خاتون جس کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہے وہ بھی قربانی کر سکتی ہیں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے آئیے ویڈیو کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ قربانی کے مسنون یا واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص صاحب حیثیت ہو، مثلا قربانی کی رقم ذاتی ضروریات اور ماتحت پرورش پانے والوں کی ضروریات سے فاضل ہو۔ چنانچہ اگر کسی مسلمان کی اتنی ماہانہ تنخواہ یا آمدن ہے جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہے، نیز اس کے پاس قربانی کی قیمت بھی ہے تو اس کے لیے قربانی کرنا شرعی عمل ہے۔ ناظرین، صاحب حیثیت ہونے کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں ملتی ہے جو کہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3123 ہے۔ حدیث ہے کہ جس کے پاس استطاعت بھی ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ناظرین، اس حدیث سے ہمارے پیارے نبی کیا غصہ اور ناراضگی ظاہر ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ ایک گھر میں رہنے والے افراد کے لیے قربانی کرنا شرعی عمل ہے۔
اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک ہر گھرانے پر ہر سال قربانی ہے۔ اسی طرح قربانی کے مسئلے میں مرد یا عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ اگر کوئی خاتون تنہا رہتی ہے یا اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں تو ان پر بھی قربانی ضروری ہے۔ قربانی کے واجب یا مسنون ہونے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں، لہذا جس طرح قربانی مردوں پر واجب ہے اسی طرح خواتین پر بھی واجب ہے، کیونکہ قربانی واجب یا مسنون ہونے کی تمام دلائل میں مرد اور خواتین یکساں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اینڈ میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بار درود شریف لازمی پڑھتے ہیں۔ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔